وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ وہ محنت یہ کامیابی کی کنجی ہے، کوشش اور جد و جہد، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشاں ہوتا ہے اور محنت کرتا ہے۔ محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی اس کا متبادل نہیں ہے۔ جو کام محنت سے ہونا ہے وہ دعاؤں سے ہونے والا نہیں ہے۔ دعائیں محنت کے بعد ہیں۔ جب آدمی اپنے حصے کا کام کر گزرے، اس کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنا دست سوال دراز کرے گا تو رب کریم اس کو محروم نہیں کرے گا۔ جو کام محنت سے ہونے والا ہے وہ محنت سے ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو چھت پھاڑ کے دے سکتا ہے، لیکن دیتا نہیں ہے۔ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے بسا اوقات آپ کو بالکل ان ایکسپیکٹڈ چیزیں نظر آتی ہیں، بالکل غیر روایتی چیزیں۔ وہ رب کریم اپنی قدرت اور طاقت کا اظہار کرتا ہے کہ یہ اسباب کے تم محتاج ہو، میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں۔ وہ چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کرتا نہیں ہے۔ اس نے اصول طے کیے ہوئے، کامیابی کے اصول یہ ہیں، یہ چیزیں ہیں ناکامی اس، اگر یہ اختیار کرو گے تو ناکامی ہوگی، یہ اختیار کرو گے تو کامیابی ہوگی۔ تو میں انہی میں سے ایک کامیاب زندگی کا ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کو اور محنت کش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت دی ہے کہ یہ جملہ بھی آپ کی طرف ہی منسوب ہے کہ القاسب حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، حبیب اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو چوم لیا جن پر محنت کی وجہ سے نشانات پڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے۔ امت کو تعلیم یہ دی کہ تم نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور اللہ کا قانون اور اصول یہ ہے کہ ہم کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ جتنی کو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ جو ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ جی اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، وقت میں برکت عطا فرماتا ہے، محنت میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر تھوڑی ملی ہے بندے کو، لیکن اللہ نے اس کے اندر ایسی برکت عطا فرمائی ہے کہ اس نے تھوڑی سی عمر میں وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ لوگ 100 سال جی کر بھی وہ کام نہیں کر سکتے۔ اس کو اللہ نے جو رزق عطا فرمایا ہے اس کے اندر ایسی خیر و برکت ہوئی ہے کہ اس کی ہر ضرورت پوری ہو گئی۔ وہ لوگوں کے اندر بھی حسب توفیق اس کو تقسیم کرتا ہے اور اپنی ضروریات بھی اس کی اسی سے پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو وقت کے اندر برکت دے دی، رزق کے اندر برکت دے دی، مال کے اندر برکت عطا فرما دی۔ محنت کے اندر برکت کس طرح ہوتی ہے کہ بندہ محنت کرنا شرط ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ میں بندے کی محنت کو ضائع نہیں کروں گا، لیکن جب وہ محنت پوری دلچسپی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ محنت کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ بندہ پھر خود گنتا ہے کہ یار اتنی محنت تو نہیں کی تھی، اتنی محنت تو نہیں کی تھی، لیکن اس محنت کے اندر اللہ کی طرف سے برکت شامل ہو جاتی ہے۔ بندہ حسن نیت کے ساتھ عمل انجام دیتا ہے، نیک کام کرتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے قیامت کے دن اٹھے گا، حیران ہوگا، یا اللہ اتنے نیک کام تو نہیں کیے تھے، یہ تو پہاڑوں کی مثل نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ تو جواب اس کو یہی ملے گا کہ نیکیاں تو تیری تھوڑی تھی، لیکن تیری نیت بڑی اچھی تھی۔ ہم نے
تیری محنت کے مطابق تمہیں اجر نہیں دیا بلکہ اپنی شان کے مطابق تمہیں اجر دیا۔ تو یہ ہے کہ رب کریم وہ ہم سے جس چیز کا تقاضا کرتا ہے کامیاب زندگی کے لیے، وہ یہ ہے کہ تم اپنے حصے کا کام کرو، محنت کرو، کوشش کرو، اور پھر اس محنت اور کوشش کے بعد اللہ رب العزت سے جب برکت کی دعا کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں محروم نہیں کرے گا۔